مری کی صورتحال اس وقت انتہائی خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے، اور جو مناظر مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہاں دکھ رہے ہیں وہ انتہائی کربناک ہیں اور دلدوز قسم کے، اندوہناک قسم کے مناظر ہیں، اور ان کو دیکھنا بھی بہت دشوار اور مشکل ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس وقت کرب اور سوگواری کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ بیچارے حالت سفر کے اندر، گاڑیوں کے اندر، اس حالت کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور اندر کہیں گیس کی لیکیج کا معاملہ، کہیں چھوٹے بچوں کے لیے غذا اور خوراک کی کمی کا معاملہ، اور کہیں باہر کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر وہ دب کر اور کئی کئی گھنٹوں گزارنے کے بعد وہ فوت ہوتے چلے گئے اور اموات واقع ہوتی چلی گئیں۔ اس وقت تک کی نیوز کے مطابق اموات درجنوں کی تعداد کے اندر ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ٹورزم کے جو منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں؟ حکومت نے ریسکیو کے لیے کیا اقدامات کیے؟ مقامی انتظامیہ کہاں ہے؟ مقامی انتظامیہ کے ریسکیو کے سلسلے میں اقدامات کیا کیا ہوئے؟ ان مصیبت زدہ مسافروں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ انتہائی دکھ کی اور انتہائی غم کی بات ہے، انتہائی افسردگی کا مقام ہے اور انتہائی شرمناک مقام ہے ہم سب کے لیے، اور عوام کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی۔ کیوں نہیں فوری طور پر ان کے بچاؤ کا انتظام کیا گیا، اور ان کو بچانے اور نکالنے کے لیے، جائے پناہ تک پہنچانے کے لیے، محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ہنگامی سطح پر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ہولناک اور کربناک قسم کے مناظر ہیں، جس پر جتنا غم کیا جائے، جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اس وقت فوری طور پر جو بات ذہن میں آتی ہے، وہاں کے تمام مقامی پاکستانی احباب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، لوکل کمیونٹی کے اور مقامی افراد جتنے ہیں وہ فوری طور پر آگے بڑھیں۔ پاکستانی قوم کو ہم نے ہمیشہ دیکھا زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں کے اندر اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ ہمیشہ باہر آئے، چاہے وہ کاغان اور بالاکوٹ کا زلزلہ ہو، کشمیر کا زلزلہ ہو، مشق آواران زیارت کے اندر سیلاب کے مناظر ہوں، وزیرستان کے معاملات ہوں، پنجاب کا سیلاب ہو، ہر موقع پر ہمارے لوگ ہمیشہ باہر آتے ہیں اور خدمت کرتے اور مدد کرتے ہیں۔ اس وقت باہر والے لوگوں کے لیے مری جانا شاید ممکن نہ ہو، وہ جا کر کے ریسکیو کریں، مدد کریں، یہ شاید ممکن نہ ہو۔ خود مری کے جو مقامی افراد ہیں وہ فوری طور پر آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو جائے پناہ بھی دیں۔ مساجد اور مدارس بھی کھول دینے چاہیے، تمام ریسٹ ہاؤسز فوری طور پر کھولے جائیں، حکومتی آرڈر کے تحت تمام ہوٹلوں کو فوری طور پر کھولا جائے، اور ان کو کھول کر ان کو بغیر کسی معاوضے کے رہائش فراہم کی جائے، ریسکیو کیا جائے، ان کو خوراک فراہم کی جائے، غذا فراہم کی جائے، ان کو میڈیسن فراہم کی جائے۔ اگر اس سلسلے میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹروں کو، جہازوں کو استعمال کرنا پڑے، حکومتی انتظامیہ کے مقامی ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرنا پڑے، خدارہ ان کو فوری طور پر استعمال کیا جائے۔ ہر ممکن قسم کے جتنے اسباب اور وسائل ہو سکتے ہیں، ان مصیبت زدہ مسافروں کو، جن میں فیملیز ہیں، جن میں خواتین ہیں، جن میں بچے ہیں، جن میں بوڑھے افراد ہیں، جن میں عورتیں شامل ہیں، انہیں بہرحال کسی بھی قیمت پر ریسکیو کیا جائے۔ یہ پاکستانیوں کا امتحان کا موقع ہے، اور بالخصوص مری کے افراد کے لیے خصوصی امتحان کا موقع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دو قسم کے عناصر اب کام کر سکتے ہیں، مقامی انتظامیہ اور حکومت۔ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، حکومت اور مقامی انتظامیہ فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کرے۔ صرف آفت زدہ قرار دینے کا اعلان کر دینا کافی نہیں۔ وہاں سے جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں، اور ان میں کتنے افراد کہاں کہاں کس کس حال میں، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ مر گئے کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ آخری سانسوں میں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو دست بستہ گزارش ہے حکومت اور ریاست سے کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آئے اور وہاں ریسکیو کے کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، مجھے معلوم نہیں، ابھی شاید کوئی خبر بھی آئی ہے
وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی قیادت کو بھی فوری طور پر اس سلسلے میں وہاں کے مقامی مدارس کو ہدایت کرنی چاہیے، اور اسکولوں کو، کالجوں کو، اور دینی مدارس کو، اور مساجد کو، تمام ریسٹ ہاؤسز کو، اور تمام کے تمام جتنے بھی وہاں ہوٹلز ہیں، بغیر معاوضے کے ان کو فوری طور پر کھولا جائے۔ نہ صرف یہ کہ کھولا جائے، بلکہ ان کے جتنے ورکر ہیں وہ سارے روڈوں پر آئیں اور ان تمام لوگوں کو آپ اپنی طرف بلائیں اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کریں۔ یہ فوری طور پر ہم سب کے ذمہ کام ہے، اور ویسے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، اس کو بے یار و مددگار مصیبت کی حالت میں ویسے ہی چھوڑ نہیں دیا کرتا کہ ایک مسلمان کو اسی طرح سے چھوڑ دے، اس کو مدد کی ضرورت ہو اور یہ چھوڑ دے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت اور حاجت کے اندر لگ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت اور ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، جو کسی مسلمان کے کرب کو، تکلیف کو، اس کی اذیت اور اس کے دکھ، صدمے اور پریشانی کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تمام مصیبتوں اور کرب اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو ہم سب کا اس وقت بنیادی شرعی دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور انسانی فریضہ بھی ہے کہ ان مسافروں کی اور ان مصیبت زدوں کی مدد کی جائے۔